السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی نور، اور مجھ سے جو آج کویسچن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حاملہ کے عدت کی مدت کتنی ہوتی ہے، عدت کی جو ہے وہ ٹائم لیمٹ کتنی ہوتی ہے، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت انفارمیٹیو ہے اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور یہ ساری انشاءاللہ عدت کے بارے میں آج آپ کو کلیئر کروں گا کہ عدت کا پرپس کیا ہے، عدت کا جو ہے مین مقصد کیا ہے، اور عدت جو ہے وہ اس کو کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیوں کیا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کسی کا قیاس نہیں ہے، یہ کسی امام کی جو ہے وہ رائے نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں 5 قسم کی عدت کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں یہ حاملہ کی بھی ہے۔ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو حاملہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ 7ویں ماہ میں فوت ہو گیا ہے، 8ویں ماہ میں فوت ہو گیا ہے، یہ پہلے دن ہی فوت ہو گیا ہے، تو جیسے ہی وہ وضع حمل ہوگا، جیسے ہی بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا، جس دن جو ہے وہ بچے کی ڈیلیوری ہوگی، اسی دن جو ہے اس کا عدت کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ مکمل ہو جائے گا، اس پہ ایک دن کی بھی جو ہے وہ عدت نہیں ہے۔ اب سپوز بچہ جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ صبح فوت ہوا ہے اور دوپہر کے وقت یا شام کے وقت جو ہے وہ یا رات کے وقت اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ یہ ازیوم نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے یا ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں۔ اسی وقت بچہ پیدا ہوتے ہی خاتون کا جو ٹائم لیمٹ ہے، جو مدت ہے عدت کی، وہ اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، عدت کا جو مین پرپز ہے وہ نسب کی حفاظت ہے۔ اب کسی خاتون کی کسی بندے سے جو ہے وہ شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور میں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ اشارتاً بتاتا چلوں کہ اس کھیتی میں جو ہے اس نے پانی لگایا۔ اب اس کھیتی میں جو اس نے بیج ڈالا ہے، اس بیج سے جب تک جو ہے وہ کوئی چیز واضح نہیں ہوگی، تو یہ وضاحت کے لیے یہ ٹائم ہے۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے، لیکن یہ وضاحت کے لیے ٹائم ہے کہ آیا کہ وہ جو ہے شی از پریگننٹ اور ناٹ۔ اس کا جو مین پرپز ہے عدت کا، وہ صرف اور صرف یہی جاننا ہے کہ شی از پریگننٹ اور ناٹ، وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پہ اتنا جو ہے وہ زور کیوں ڈالا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور قرآن پاک میں یہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور تمام خواتین جو ہیں ان کے بارے میں ان کی جتنی بھی ٹائم لیمٹ ہوگی، جتنی بھی مدت ہوگی، وہ یہاں پہ واضح کی گئی ہے۔ تو اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نسب کی حفاظت ہو سکے، جو ہے جس کا بچہ ہے اسی کا بچہ ہی شو ہو۔ اب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک بندہ ایک ایسی خاتون سے نکاح کرتا ہے کہ جو چند ہفتے کسی کے نکاح میں تھی، اور وہ بندہ اس کا فوت ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتا ہے، تو ابھی حمل کے بارے میں، پریگننٹ ہونے کے بارے میں کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے اس تمام جتنی قسم کی بھی خواتین ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے وضاحت فرمائی ہے کہ کس خاتون کا جو ہے وہ کتنا ٹائم ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اور بڑی وضاحت ہو نہیں سکتی۔ بہرحال میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کیا کیا جو ہے وہ ٹائم لیمٹ ہے۔ اگر کسی خاتون، کوئی بھی خاتون ہے اور اس کی طلاق ہوتی ہے، تو اس کی جو مدت ہے عدت کی، وہ 3 حیض ہے، یعنی کہ وہ اس کے 3 مینسز ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ 3 حیض ہی کافی ہیں۔ ایک حیض آیا، وہ چاہے 15 دن میں آئے، 20 دن میں آئے، یا 1 ماہ میں آئے، اسی طرح سے دوسرا، پھر تیسرا۔ اس کی جو ہے وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خاتون کی فزیک پہ، خاتون کی جو ہے وہ طبیعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی صحت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے دنوں میں اسے حیض آتا ہے اور کتنے دنوں میں وہ حیض سے فری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ منیمم جو ہے وہ 3 حیض گزارنا ضروری ہے۔ امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ طہر ہے، یعنی کہ پاکی میں، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ حیض کا ذکر ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تھا ایک شادی شدہ جو خاتون ہے، جب اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں تھا، یا اس کا جو ہے وہ اس کا اس طرح کے جو معاملات بنتے ہیں، تو 3 اس کے جو ہے منیمم جو ٹائم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ 3 حیض ہے۔ جب 3 حیض ہوں گے تو اس کی جو عدت کا ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ مکمل سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسی خاتون جو مینسس سے اب جو ہے وہ بیزار ہو چکی ہے، مبرہ ہو چکی ہے، اب اس کی ایج اتنی ہو چکی ہے کہ اب اس کو مینسز نہیں آ رہے، تو ایسی خاتون جو ہے وہ 50 سال کی، 55 سال کی یا 60 سال کی ہو سکتی ہے، جتنا بھی ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی ایج بتاتے ہیں یا وہ ٹائم بتاتے ہیں اس کے مطابق۔ جب اس کو حیض آنے بند ہو گیا تو ایسی خاتون، کیونکہ اس کو حیض تو آ نہیں رہے، تو ایسی خاتون کے لیے جو ہے وہ 90 ڈیز یعنی کہ 90 دن کی جو ہے وہ عدت کی مدت ہوگی۔ اور ایک ایسی لڑکی جو کہ وہ پیدا ہوئی،
फिर वो बालिग होने के बाद उसकी जो है वो शादी हो गई और अभी तक उसको मेंसेस नहीं आया, अगर ऐसी किसी लड़की का निकाह किसी बंदे से हो जाता है और उसका शोहर जो है वो फौत हो जाता है या उसको तलाक दे देता है, तो ऐसी लड़की कि जिसको स्टार्ट से मेंसेस ही नहीं आए, तो ऐसी खातून जो है वो उसका जो ये इद्दत की मुद्दत है वो भी 90 डेज तसव्वुर होगी, क्योंकि उसको जो है वो मेंसेस तो आ नहीं रहा है, इसलिए जो है वो उस पर 3 हैज़ का ये वाली कंडीशन जो है वो लागू नहीं की जा सकती। ये मैंने आपको बताया। हामला के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको वजाहत कर दी है कि ये जो इद्दत की मुद्दत है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नस्ब की हिफाजत है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अल्लाह पाक हुक्म है। आजकल हमारे ड्रामों में आजकल बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में इस तरह से हो रही हैं कि इन चीज़ों का इस्लामी शार का जो है वो मजाक उड़ाया जाता है और ड्रामों में अक्सर सुना गया है कि मैं कोई इद्दत विद्दत जो है वो क्यों पूरी करूँ। यह कहा जाता है कि खातून ने जनाजे के साथ शौहर के जनाजे के साथ चंद कदम चल लिए तो उसका जो है वो टाइम लिमिट जो है मुद्दत कंप्लीट हो गई। तो ये फ्रॉड तो हो सकता है, हकीकत इसमें नहीं है। हकीकत वही है जो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने खुद मेंशन की है और ख़ुद ख़वातीन को जो है वो ऑर्डर दिया है कि किस खातून की कितनी जो है वो इद्दत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इद्दत के बारे में मैंने आपको वजाहत कर दी होगी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में भी आजकल इस किस्म की जो है वो केस की एक बड़ी हाइप जो है वो क्रिएट हुई है, लेकिन मैं उससे जो है कुछ आप कह लें कि मैं इख्तलाफ रखता हूँ, क्योंकि पहले जो है उस केस को शुरू नहीं किया गया, बड़े अरसे के बाद उसको शुरू किया गया। पहले पटिशनर भी और था, फिर वो खातून के जो है वो शोहर सामने आ जाते हैं और फिर वो दावा करते हैं कि जी ये इद्दत के दौरान जो है वो निकाह हुआ था और इस तरह के। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि जो है वो आप शरीयत को भी दरमियान में ले आएँ। अगर क्योंकि मुझे इस केस के बारे में ये जो भी मामलात हैं मुझे अंदाज़ा तो है कि केस क्या चल रहा है, लेकिन मैं इसकी वजाहत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पार्टीज़ खुद अच्छी तरह से जानती हैं कि आया कि वो टाइम लिमिट जो है इद्दत का पीरियड जो था, इद्दत की जो मुद्दत थी उसमें निकाह हुआ या बाद में। तो जिस चीज़ का मुझे जो है वो प्रॉपर, क्योंकि ये शरई मामला है, जिस चीज़ का मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है मैं उस पर जो है वो किसी किस्म की कोई राय कायम नहीं कर सकता। बहरहाल यहाँ पे अगेन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने जो है वो कोई इस किस्म के केसेस बनाने भी हैं तो कम से कम शरीयत को जो है ना रौंदा जाए और शरीयत के मामलात को जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए तो बेहतर होगा।